لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام سفر ہیں اور اس مبارک مہینے میں زیارت اربعین سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مومن کی علامت قرار دی گئی ہے۔ ہر سال اس موقع کے اوپر لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے جوق در جوق، گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ، کاروان در کاروان کربلا مقدسہ کی زیارت کو جاتے تھے، اور کتنے ہزار لوگ تھے، لاکھوں لوگ جو زیارت کی تمنا رکھتے تھے اور زیارت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پیادہ چل کے انجام دیتے تھے۔ اس سال اس وبائی مرض کی بنا کے اوپر ہم لوگ اس سعادت سے محروم ہیں، اور تمام لوگ جو ان سعادت حاصل نہیں کر پائے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی نیتوں کی بنیاد پر ان کو ثواب سید الشہداء کا اجر عطا فرمائے۔ اور سید الشہداء سلام اللہ علیہ اور ان کے پاکیزہ خاندان اور ان کے پاکیزہ اعزاء اور افراد اور اصحاب صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کے واسطے سے خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ان حضرات کے صدقے میں یہ بلا جلد از جلد دور ہو اور تمام مقامات مقدسہ کے راستے جلد جلد کھلیں، اور ہم سب پھر سے 2 مرتبہ اسی طرح سے زیارت کو جا سکیں اور امام حسین کی بارگاہ میں عرض ارادت کر سکیں، اور اس مقدس بارگاہ کا بوسہ لینا اور سر جھکانے کی سعادت ہم کو نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب روایتیں ہیں، بڑی اہم روایتیں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من احب الاعمال الی اللہ زیارت قبر الحسین علیہ السلام۔ خداوند عالم کے نزدیک جو بات بہت زیادہ پسند ہے، جو عمل خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک و قبر مطہر کی زیارت ہے۔ اور دوسری چیز جو خدا کو پسند ہے، وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ
ادخال السرور علی المؤمن، اور دوسری چیز جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے وہ کسی مومن کو خوش کرنا پسند ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہمارے انبیاء علیہم السلام اور خاص کر ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین نے خدا کی خاطر سب کچھ قربان کیا ہے، اور خدا نے ان کو حیات نور عطا کی ہے، وہ اس وقت ہمارے اعمال پر شاہد ہیں اور گواہ ہیں، زندہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون کون ان کی زیارتوں کو آتا ہے اور کون کون کیا کام کر رہا ہے۔ جب اور یہ بات طے ہے کہ امام حسین کی زیارت اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہے، سرور کا سبب ہے، پسندیدگی کا سبب ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت اہل بیت علیہ السلام کی پسندیدگی کا سبب ہے، ان کے سرور و خوشی کا سبب ہے، تو اگر عام مومن کو خوش کرنا خدا کو زیادہ پسند ہے تو اہل بیت کو امام حسین کی زیارت کے لیے خوش کرنا خدا کو کتنا زیادہ پسند ہوگا۔ لہذا ہر شخص وہ چاہتا ہے کہ خدا کا محبوب بنے، خدا کی نظر میں اس کی قدر و قیمت آگے بڑھے، اور وہ خدا کی نظر میں اس کا مخلص بندہ بنے۔ اس کو چاہیے کہ قبر مطہر ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کو جائے۔ اس کے علاوہ اور جو روایتیں ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب روایتیں ہیں۔ یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ ابن ابی خدیجہ نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، سألت عن زیارت قبر الحسین علیہ السلام، میں نے امام سے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ فقال انه افضل ما يكون من الاعمال، جملہ غور کر، انه افضل ما يكون من الاعمال، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں سب سے افضل زیارت سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ افضل ما یکون من الاعمال، جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں ان تمام اعمال میں سب سے افضل عمل زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے کی کئی روایتیں ہیں جہاں پر نقل کی گئی ہیں۔ سوال کہ زیارت حسین کس طرح سے افضل ہے، جب کہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ تمام اعمال میں نماز و عمل اگر یہ قبول ہو گئی تو بقیہ اعمال قبول، اگر یہ رد ہو گئی تو بقیہ اعمال رد۔ نماز کو یہ اہمیت دی گئی ہے تو نماز تو واجب ہے، زیارت بہت ہی زیادہ ہے تو بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن زیارت کا وجوب نماز کے وجوب کی طرح نہیں ہے۔ تو نماز تو واجب ہے اور زیارت ان لوگوں پر جانا ضروری ہے جن کے پاس امکانات ہوں، جبکہ نماز میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ نماز غریب امیر پر، غریب پر، فقیر پر، شہری پر، دیہاتی پر، مریض پر، صحت مند پر، سب پر واجب ہے، جبکہ اس طرح کی شرطیں زیارت امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، اگر وہ زیارت امام حسین کو نہ جائے اور ترک کر دے اور کئی سال تک نہ جائے تو اس نے امام حسین پر جفا ضرور کی ہے، اور یہ جفا مومن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، یہ کیوں افضل ہے؟ یہاں پر مسئلہ واجبات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ افضلیت کا مسئلہ ہے، کس طرح سے اس زیارت کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ غور کریں، کبھی کبھی مستحبات کو، جو خاص کر وہ مستحبات جو تاکیدی ہیں، جن کی اہمیت ہے، ان کو کبھی کبھی واجبات پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ مثلا سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب سلام واجب ہے۔ سلام کرنا کسی کو مستحب ہے، جواب سلام واجب ہے، لیکن روایت میں کیا ملتا ہے؟ جو سلام کرتا ہے ابتدا میں اس کو 69 ثواب ملتے ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 1 ثواب ملتا ہے۔ تو جو مستحب انجام دیتا ہے اس کو 69 ثواب ملتے ہیں، اور جو واجب انجام دیتا ہے اس کو 1 ثواب ملتا ہے۔
یہ خدا کی مصلحت ہے، اس خدا کی مصلحت کو اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی خدا بند عالم اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کار مستحب کو آسان نہ سمجھیں، اس کار مستحب کی طرف سے توجہ ہٹائے نہیں، بلکہ اس کار مستحب کو بہتر سمجھے۔ اور اس لیے زیارت حسین زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آج دین اسلام کی بنیاد اسی زیارت کی بنا پر، اسی امام حسین کی شہادت کی بنا پر ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں شہادت نہ دی ہوتی تو آج نہ نماز باقی ہوتی، نہ روزہ، نہ اذان، نہ اقامت، نہ توحید، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ امامت، نہ قیامت، دین اسلام مٹ گیا ہوتا۔ تو وہ شہادت جو دین اسلام کی بقا کا سبب ہے، اگر جس نے یہ شہادت دی ہے، زائد اس کی زیارت کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا اس کا ثواب کتنا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو چاہتا ہے بہترین عمل انجام دے، اس کے لیے بہترین عمل زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ایک روایت اور عرض کرتا ہوں، پھر دوسری بات آپ خدمت میں گزارش کروں گا۔ اس روایت کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بقیہ روایتیں آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ روایت امام ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے نقل ہوئی ہے۔ قال من زار قبر ابی عبداللہ علیہ السلام بشط الفرات کان کمن زار اللہ فوق عرشہ۔ جس نے فرات کے کنارے قبر مبارک امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اس نے خدا کی زیارت کی عرش کے اوپر، فوق عرش ہی، عرش سے بھی بلندی بجا کے خدا کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے۔ منظار حسین علیہ السلام یوم عاشورہ، جس نے روز عاشور امام حسین کی زیارت کی، فکانما زار اللہ فوق عرش، گویا اس نے خدا کے عرش کے اوپر زیارت کی ہے۔ یہاں پر مطلب کیا ہے فوق عرش کا مطلب؟ خدا کوئی جگہ تو نہیں رکھتا، خدا کا کوئی مکان تو نہیں ہے کہ ہم خدا سے جا کے فوق عرش میں، البتہ عرش وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام مشغول عبادت و راز و نیاز پروردگار ہیں۔ اس وقت عرش کے اوپر انبیاء علیہ السلام ہے، اوصیاء علیہ السلام ہے، تو جو شخص امام حسین کی زیارت کو جائے گا، گویا اس کو عرش کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی زیارت کا شرف ملے گا۔ اور عرش نہیں، فوق العرش، عرش کے اوپر۔ اس کا مطلب کیا؟ یہاں پر خدا کی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح سے امام حسین کی زیارت کرنے جائے گا اتنا وہ خدا سے قریب ہوگا۔ جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تھی، تو یہ قربت مکانی نہیں تھی، یہ قربت معنوی تھی، یہ قربت قلبی تھی، یہ خدا سے نزدیک ترین منزل کی بات تھی، خدا سے نزدیک ترین منزل کی بات تھی، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل۔ فرماتے ہیں جو شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے وہ خدا بند عالم سے نہایت درجہ قریب ہے، یعنی جو شخص قرب خدا بند عالم کی بلند ترین منزل حاصل کرنا چاہتا ہے اور قرب خدا کے عزت و شرف سے اپنے کو بہرہ مند کرنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ قبر مطہر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے۔ فوق عرش ہی، عرش کے اوپر، عرش میں نہیں، فوق عرش کے اوپر اس کا بلند درجہ بلند ہے۔ البتہ یہ بلندی درجات نیت کی بنا پر، معرفت کی بنا پر، خلوص کی بنا پر، اخلاص کی بنا پر ہے۔ وہ لوگ جو کسی ریاکاری کے لیے زیارت کرنے جاتے ہیں یا شوق میں جاتے ہیں، تفریح، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو امام حسین کی زیارت اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے جو شخص
صرف اور صرف خدا اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے زیارت کرے گا اور اس کا مقصد کچھ اور نہیں، جتنی نیت پاک، جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیارت بھی زیادہ ہوگا، اور جتنا خلوص میں کمی ہوگی، جتنا نیت میں کمی ہوگی، جتنا معرفت میں کمی ہوگی، اتنا ہی ثواب بھی کم ہوگا۔ یہ ثواب جتنی معرفت امام حسین علیہ السلام بڑھتی جائے گی، جتنا نیت خالص ہوتی جائے گی، جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی زیادہ زیارت کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ ایک زیارت امام حسین قبر کا السلام علیک ابا عبداللہ کہنا گویا انسان کربلا میں نہیں کھڑا ہے، عرش کے اوپر کھڑا ہوا خدا بند عالم کی بارگاہ سے امام حسین کو سلام بھیج رہا ہے۔ سوال، جب یہ زیارت اتنی اہم ہے تو امام حسین نے وہ کون سا کام کیا ہے، وہ کون سا کام امام حسین نے انجام دیا ہے جس کے بنا پر اتنی زیارت کا ثواب؟ میں بقیہ روایتیں بعد میں پیش کروں گا۔ ہم زیارت وارثہ میں جب امام حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء کا وارث قرار دے دیتے ہیں، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، سلام یا وارث نوح نبی اللہ، تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر حتی اتاک الیقین۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز قائم کی، میں گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ نے نماز قائم کی، وآتیت الزکاۃ، اور آپ نے زکوٰۃ عطا کی، وامرت بالمعروف، اچھائیوں کو حکم دیا، ونہیت عن المنکر، اور برائیوں سے، کب تک؟ حتی اتاک الیقین، جب تک آپ شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہو گئے۔ یعنی یہ اقامہ نماز، یہ ادائیگی یہ زکوٰۃ، یہ امر بالمعروف، یہ نصبر ایک وقتی چیز نہیں تھی جو امام حسین نے انجام دی۔ حتی اتاک الیقین یعنی یہ مسلسل امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ تھا کہ آپ مسلسل نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، امر بالمعروف کرتے رہے، نہی از منکر کرتے رہے، اچھائیوں کو حکم دیتے رہے، برائیوں سے روکنے لگے، حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ تو امام حسین نے کیا کیا؟ نماز پڑھی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام نے نماز قائم کی ہے۔ اب آپ غور کریں نماز کی فضیلت کی، آج ہمارے کیا نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آیا ہم صرف ٹکر لگا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یا ہم اپنے کو خدا بند عالم کی بارگاہ میں محسوس کر رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں خدا بند عالم ہم کو دیکھ رہا ہے؟ آپ یقین جانیں، آپ کسی شخصیت کے سامنے اگر کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ایک گلاس پانی دینا چاہتے ہیں، تو آپ ایک گلاس پانی کیسے دیں گے؟ ایسے اٹھا کے دے دیں گے، لو گلاس پی لو؟ اگر یہ کہتا تو کیا کہ یہ شخص بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، اس کو کسی شخصیت کا احترام کرنا نہیں آتا، یہ بے ادب ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے شخصیت کے سامنے، بزرگ کے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایسی گلاس اٹھا کے لیجئے پی لیجئے، کہا نہیں، یہ بے ادبی ہے، بد اخلاقی ہے، بے احترامی ہے۔ کہ کیسے پانی پیش کریں؟ کہ اگر پانی پیش کرنا ہے تو ٹرے میں سجا کر کے، گلاس کو صاف ستھرا کر کے، اس میں بہترین پانی ڈال کر کے، اور اس کو دونوں ہاتھوں پر رکھ کے اس کے سامنے پیش کرے، کہ یہ احترام ہے۔ تو جب ہم ایک معمولی سے دنیا کے عظیم انسان کے سامنے اگر ایسے ہی گلاس پانی پیش کر دیں تو ہم بدتمیز کہلائیں، بد تہذیب کہلائیں، بد اخلاق کہلائیں۔ تو اگر ہم خدا بند عالم جو عظیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، اکبر ہے، حنان ہے، منان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق و خالق ہے، سب کچھ ہے،
ہم اس کے سامنے ایسے ہی بے دلی سے نماز پڑھیں تو ہم نے خدا کی بارگاہ میں کیا تحفہ دیا ہے؟ اگر ہم ایک گلاس پانی ادب کے ساتھ پیش نہ کریں تو ہم بد تہذیب کہلائیں، اور ہم 5 وقت کی نمازیں پوری توجہ کے ساتھ نہ پڑھیں، نماز پڑھ رہے ہوں مصلی پر، دل ہمارا کہیں اور لگا ہو، اور وہ بھی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوں، تو کیا یہ جلدی جلدی کی نماز خدا بند عالم کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں ہے؟ بے احترامی نہیں ہے؟ آپ یقین جانیے، اگر کوئی شخص اس بزرگ کی خدمت میں ایسے ہی پانی پیش کرتا ہے تو اس سے بزرگ کی شخصیت متاثر نہیں ہوتی، بزرگ کی عزت میں حرف نہیں آتا، بزرگ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، پانی دینے والے کی حیثیت معلوم ہوتی، یہ کتنا باادب ہے، یہ کتنا تہذیب دار ہے، یہ کتنا با اخلاق ہے، یہ کتنا با معرفت ہے۔ اسی طرح اگر ہم نماز صحیح طور سے نہیں پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے ہیں، تو عظمت خدا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پتہ چلے گا یہ بندہ کتنا نالائق ہے، یہ بندہ کتنا بدتمیز ہے، یہ بندہ کتنا بد اخلاق ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کا ہدیہ پیش کریں تو پوری توجہ کے ساتھ پیش، کیسے مولا کائنات جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیروں سے تیر نکال لیا جاتا۔ ہم اس منزل پر تو نہیں ہیں کہ اتنی توجہ ہمارے غرق ہو جائے کہ ہمارے پیروں سے تیر نکال لیا جائے، ہم کو پتہ نہ، لیکن کم از کم ہم نماز پڑھتے وقت اپنی توجہ کو، اپنے دل کو خدا کی بارگاہ میں لا تو سکتے ہیں۔ اور یہ ملتا ہے کہ نماز کا صحیح ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، نماز کا قبول ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ نماز صحیح وہ ہے جو ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، نماز قبول وہ ہے جو پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ اگر 4 رکعت نماز میں 1 رکعت میں توجہ تھی تو 1 رکعت قبول، 2 رکعت میں پوری توجہ تھی تو 2 رکعت قبول، 3 رکعت میں پوری توجہ تو 3 رکعت قبول، 4 رکعت میں پوری توجہ تھی تو 4 رکعت قبول، اور اگر کسی میں توجہ نہیں تھی تو کوئی 1 رکعت بھی قبول نہیں۔ امام حسین نے نماز قائم کی ہے، تو ہم جس کی زیارت کو جا رہے ہیں اور جس کی زیارت میں سب سے پہلا جملہ ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہ جو نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، کیا مطلب ہے کہ جو زیارت امام حسین کی تمنا رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کی خوشنودی کے لیے نماز قائم کرے، نماز کو پورے ارکان کے ساتھ، پورے حضور قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ امام حسین کی خوشنودی کا سبب ہو سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز کے فائدے کیا ہیں، نماز میں ملتا کیا ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، ہم بے نیاز ہیں۔ اگر ہم نے نماز پڑھی تو خدا پر کوئی احسان نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اپنے فریضے کو ادا کیا ہے، اپنے واجبات کو ادا کیا، ہم نے خدا پر کوئی احسان۔ لیکن خدا بند عالم ہم پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں للمصلی ثلاث خصال، مصلی کو 3 خصوصیتیں، 3 صفتیں ملتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اذا ہوا قائم فی صلاتہ، جس وقت مومن اپنی نماز میں کھڑا رہتا ہے، قیام کرتا ہے، حفت بہ الملائکۃ من قدمہ الی آنان السماء، اللہ اکبر۔ جس وقت مصلی نمازی نماز میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، کہاں سے؟ اس کے قدموں سے لے کر کے آسمان تک، اس کے قدموں سے لے کے آسمان تک ملائکہ پورے اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں جو نماز میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟
وَيَتَنَاثَرُ الْبِرُّ مِنْ آنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ. پہلی خصوصیت کیا تھی؟ ملائکہ اس کے قدموں سے گھیرتے ہیں، اس کو لے جاتے ہیں آسمان تک. دوسری خصوصیت یہ کہ آسمان کی بلندی سے اس پر نیکیاں نازل ہوتی اس کے سر کے اوپر. یعنی جب تک مصلی نماز میں کھڑا ہوا ہے، نماز میں مشغول ہے، مسلسل آسمان سے اس کے سر پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. ملائکہ گھیرے ہوئے ایک، نیکیوں کی بارش ہو رہی دو، اور تیسری وہ ملک جو اس انسان پر معین کیا گیا آواز دیتے، لو یعلم المصلی من یناجی من تقلا. اگر اس نماز پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہو وہ کس سے مناجات کر رہا ہے، کس سے محو گفتگو ہے، کس کی بارگاہ میں لب کشا ہے، تو وہ کبھی بھی نماز سے منہ نہیں موڑے گا. ہم کو جو ملتا ہے کہ ائمہ معصومین رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے، قدموں میں ورم آ جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ ان کو لطف ملتا تھا خدا سے مناجات کرنے کے لیے. وہ خدا سے مناجات کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے. راتیں گزر جاتی تھیں، پتہ نہیں چلتا تھا کب رات گزر گئی. کیوں؟ ان کو احساس تھا وہ کس خدا سے مناجات کر رہے ہیں. آواز دوسری روایت، یہ بڑی اہم روایت ہے، اس کو غور کریں اور اپنے عمل کو دیکھیں کہ ما من صلاۃ یحضر وقتها، اگر کسی نماز کا وقت آ جائے تو ملک فرشتہ آواز دیتا ہے. نماز صبح کا وقت آیا، اول وقت فرشتہ آواز دیتا ہے. نماز ظہر کا اول وقت 1 بجے نہیں ہے، نماز ظہر کا اول وقت زوال ہے. یہ زوال ہر شہر کے اعتبار سے الگ الگ ہے. بمبئی میں زوال کا وقت الگ ہے، بقیہ شہروں میں زوال کا وقت الگ ہے. اول وقت زوال، اول وقت نماز ظہر ہے. تو جب نماز کا وقت آتا، اول وقت آتا ہے، تو ملک آسمان سے آواز دیتا ہے، ایھا الناس قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظہورکم. اے لوگو، تم نے گناہوں کے ذریعے سے اپنی پشت پر جو جہنم کی آگ روشن کر رکھی ہے، تم نے جو اپنی آگ روشن کر رکھی اپنے گناہوں کی بنا پر، بدعمالیوں کی بنا پر، خطاؤں کی بنا پر، بد اخلاقیوں کی بنا کے اوپر، اٹھو وقت اول نماز پڑھ کر کے اس بھڑکائے ہوئی آگ کو بجھاؤ. ہم معصوم نہیں ہیں، ہم گناہوں سے پوری طرح کنارہ کش نہیں ہو سکتے، لیکن ہم گناہوں کے ذریعے بھڑکائے ہوئی آگ کو اول وقت نماز پڑھ کے بجھا ضرور سکتے ہیں. میں پھر عرض کروں، ہم معصوم نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے معصوم. تو ہم سے خطائیں تو ہوتی رہتی، چاہے عمدن ہو چاہے سہون ہو، باشعور ہو یا لاشعور ہو. تو ہر گناہ ایک آگ بھڑکاتی ہے، ہر غلطی ایک آگ بھڑکاتی ہے. تو نہ معلوم ہماری کتنی گناہ ہیں، ہمارے کتنی آگ ہم نے بھڑکا رکھی ہے. اور جو ہم نے آگ بھڑکا رکھی اس سے ہم جلیں گے، دوسرا نہیں جلے گا. ہم ماچس کی ایک ذرا سی تیلی کو برداشت نہیں کر سکتے، پگھلے ہوئے موم کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم جہنم کی آگ کو کیا برداشت کریں گے؟ تو ہمارے گناہوں نے آگ تو بھڑکا دی ہے. فرشتہ کہتا ہے اس بھڑکائی ہوئی آگ اگر بجھانا چاہتے ہو تو اٹھو، اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد ایک روایت اور میں آپ خدمت درس کرتا ہوں، اس کو غور کریں. بقیہ روایتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیش کروں گا اگر اللہ نے توفیق دی. اول وقت نماز پڑھنا ایک الگ. آج ہمارے کیا مسئلہ ہے، خاص کر صبح کی نماز عام طور سے لوگ آخر وقت میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز دن کے آخر میں پڑھتے ہیں،
مغرب کی نماز بھی خوش قسمت نماز ہے، لوگ کسی طرح اس کو اول وقت پڑھ لیتے ہیں، ورنہ صبح کی نماز بالکل آخر وقت میں، وہ بھی اگر آنکھ کھل گئی تو، اور ظہر کی نماز بھی 3 بجے 4 بجے جب جس کو فرصت ملی، مغرب کی نماز بھی اگر اول وقت پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے رات جس کو فرصت ملی۔ آپ غور کریں، اس پر توجہ دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد اذا صلی الصلاۃ فی وقتہا، اگر بندہ نماز اس کے وقت پر پڑھتا ہے، وحافظ علیہ، ایک مرتبہ نہیں کہ آج ہمیں اگر کوئی شخص مسلسل نماز اول وقت پڑھ رہا ہے اور اس اول وقت پڑھنے کی عادت رکھے ہوئے ہے، حفاظت کر رہا ہے، پابندی کر رہا ہے، ارتفعت بیضان نقیہ، یہ نماز ایک بہت ہی خوبصورت حسین شکل میں آسمان کی طرف جاتی ہے، تقول، اور جاتے وقت کہتی رہتی ہے، حفظتنی، تو نے میری حفاظت کی ہے، حفظک اللہ، خدا تجھے محفوظ رکھے۔ جب کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ایک نور کی شکل میں، سفید نور کی شکل میں، پاکیزہ نور کی شکل میں آسمان کی طرف جاتی ہے، اور جاتے وقت کہتی رہتی، تو نے میری حفاظت کی ہے، خدا تیری حفاظت کر۔ وَإِذَا لَمْ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا، لیکن جب وہ اس نماز اول وقت نہیں پڑھتا، اگر کوئی شخص نماز اول وقت نہیں پڑھتا اور اول وقت پڑھنے کی حفاظت پابندی بھی نہیں کرتا، تو ارتفعت علیہ سوداء مسلمہ، تو یہ نماز تاریکی کی صورت میں، ظلمت کی صورت میں، اندھیرے کی طرف اوپر جاتی ہے، اور جاتے جاتے کہتے ضیعتنی، تو نے مجھے ضائع کیا ہے، خدا تجھے ضائع کرے، تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کرے۔ بزرگوں نے یہ ہم سے بتایا ہے کہ اگر ہمارے کام میں مشکلات ہیں، آسانیاں نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، رزق میں پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانیاں کا، اس کے لیے ایک راستہ یہ نماز اول وقت پڑھنا۔ 2 چیزیں بتائیں بزرگوں نے، ایک والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور دوسرے نماز اول وقت پڑھنا۔ تو ہم جس امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں اور جن کی تمنا رکھتے ہیں، انہوں نے کربلا کے میدان میں نماز کب پڑھی تھی؟ صبح کی نماز طلوع آفتاب کے قریب پڑھی تھی، ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھی تھی، یا انہوں نے صبح کی نماز اول وقت پڑھی اور ظہر کی نماز جنگ کے ہنگام میں شہداء کے درمیان اول وقت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اول وقت ساری نمازیں ادا کی ہیں، تو ہر وہ شخص جو زیارت امام حسین کر چکا ہے، یت کرنے کی تمنا رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے خوشنودی امام حسین کے لیے اول وقت نماز پڑھے، اور نماز پوری توجہ سے پڑھے۔ یہ امام حسین کو بہترین خراج عقیدت ہے، ہم نماز پڑھیں، پوری توجہ سے پڑھیں، اور اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، امام حسین کے قلب کے ساتھ امام حسین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری توجہ، پوری معرفت حضور قلب کے ساتھ اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اول وقت نماز پڑھنے پر ہمیں پابندی کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان حالات میں بارگاہ سید الشہداء کے ذریعے سے، ان کے واسطے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ان ایام سفر کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان میں جو مصائب آئے ان کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ آپ کو اپنے آبا و اجداد طیبین طاہرین کا واسطہ ان کے حق کی بنا پر ایک نظر کریں، اور اس مہلک وبا سے تمام مومنین و مومنات کو نجات عطا فرمائیں۔ وہ تمام مومنین و مومنات
جو اس بلا سے گرفتار ہو کے دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے لیے برزخ میں بہترین آسانیاں فراہم فرما، اور جو لوگ ہیں خدا ان کو محفوظ فرما ہر آفت و بلا سے، خاص بلا سے، اور جو افراد خدا نخواستہ اس بلا میں گرفتار ہیں خدا بند عالم ان کو بیمار سید کربلا سید زاہدین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے، اور سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔